3 दिन سے گاؤں سے نکل رہی ہے لیکن نکل نہیں پاتی ہے، پھنس جاتی ہے۔ 3 دن سے گاؤں میں پھنس جاتی ہے، نہاتی بھی نہیں ہے پھر بھی پھنس جاتی ہے بیچاری مچھلی کی طرح۔ ٹیوب ویل بھی نہیں جا پاتی ہے پھر بھی پھنسی پڑی ہے۔ تو بہت اہم کام کرنے کے لیے بیچاری گاؤں میں رکی تھی، ابھی تک اہم کام ہوا نہیں ہے، تب بھی اس کے کوئی پروپر ڈیٹ نہیں ہے کب یہ گھر جائے گی۔ ماموں پلیز، ماموں پلیز، ماموں کو دیکھ کے میری صحت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یہ والا اہم کام ہے اس کے۔ بھائی شوشا چھٹا ہے کوسر اس پریگننٹ، ہائے ہائے استغفر اللہ، کون والا ڈاکٹر پیدا ہوئے گے جو اس عورت کو پریگننٹ کے نام دے دیا۔ اور تو کوسر کی ڈیورس ہو گئی، جس کا نکاح نہیں ہوا اس کے ڈیورس ہوگا۔ ان کے پیو نال ہوا تھا ان کے کوسر کے ڈیورس، ان کے باپ کے ساتھ کوسر کے ڈیورس ہو گئی۔ شرم کر، بغیر تو ڈیورس اس کا ہوتا ہے جس کی شادی ہوتی ہے۔ ہائی فرینڈس، آئی ایم بیک۔ کیسے ہو میرے پیارے پیارے بچہ لوگ؟ ہم تو ٹھیک ہے، اللہ کی شکر ہے۔ تو ہاں جی مامی تمہیں کچھ اور ضرورت ہے اگر چاہیے تو بتانا، ہم ڈونیشن بٹور کے دے دیں گے۔ تو مامی آگے سے کہتی ہے میرے پاس موبائل نہیں ہے۔ چلو مامی کے پاس موبائل نہیں ہے تو میں تم لوگ کو بتا دوں، آئی ایم فرام دا سیم ویلج پنجاب، وہاں پہ موبائل 1500 میں مل جاتا ہے، پاکستانی 1500 روپیز میں موبائل فون بٹن والا مل جاتا ہے، جو بزرگ لوگ یوز کرتے ہیں بٹن والا۔ بیچاری تو مدد کرے، دان پون کرنے نکلی، ایک موبائل دے دیتی مامی کے، مامی موبائل پکڑو، جب دل کرے گا مجھے کال کرنا، راشن پانی ختم ہو جائے گا مجھے بتانا، میں بھیجوں گی۔ لیکن نہیں، مامی جتنا چاہیے کھل کھل کے بولو، ویڈیو لوگ دیکھ رہے ہیں، پیسہ بھیجیں گے، ہم 10 رکھیں گے امن سے 2 تمہیں دیں گے۔ تو یہ چکر ہے بھکاری عورت کے، یہی کرنے تو جاتی ہے گاؤں۔ ابھی رمضان شریف آئے گا، پتہ نہیں کتنے موبائل کے پیسے اس کو بھیجا جائے گا کہ جاؤ گاؤں میں بزرگ عورتوں کو موبائل لے کے دو۔ ارے بھائی موبائل کے پیسے مل چکے ہوں گے، تم لوگ تو دیکھا ہے کوسر کو وائف بولنے کے لیے 40 ہزار بھی ملتا ہے لوگوں کو۔ ارے کون دیتا ہے؟ اس میڈم کا نام میں نہیں بتاؤں گی، پاپ لگے گا مجھے، ہاں جی پاپ چڑھے گا میرے اوپر، میں نہیں لیتی نام۔ بدنام مجھے کرتے ہیں، آپس میں 40 ہزار بانٹ لیتے ہیں، استغفر اللہ، تھو ایسی عورتن پہ بھا لگے۔ ہفتہ بھر تو ہو گیا ہے نہاتی ہو نہیں، بس ساگ ساگ ساگ، ہرا بھرا ہو گئی ہو، لگتا ہے ہرا بھرا ہو کے اسلام آباد جائے گی۔ اتنا ساگ کھاتی ہے صبح دوپہر شام ود لاٹس آف مکھن، ایسے نہیں لگتا گھوچو کو ہارٹ اٹیک مروا کے لے جائے گی یا بلو کو اسپتال پہنچا کے جائے گی۔ نہ نہاتے دھوتے ہیں، صرف ساگ ہی ساگ کھاتے ہیں، اوپر سے پیالہ بھر بھر کے مکھن، استغفر اللہ، اتنا انہیلتھی۔ روزانہ ساگ کھانے سے پیٹ ایک دم سے ٹائٹ ہو جاتا ہے، بندہ ہفتہ میں 1 روز ہی ساگ کھا سکتا ہے، یہ تو پورے گاؤں کے ساگ کھا گئی۔ جو عورت ابراہیم کے دودھ کے پیسے جوڑتی رہتی ہے کہ ابراہیم اتنا مہنگا دودھ پیتا ہے، اتنا پی لیا اتنا پی لیا، جو گھوچو ابراہیم کے 1 جوڑی کپڑا بھی دیتا ہے اس کے دام دکھاتا ہے، تم لوگوں کو کیا لگتا ہے وہ گھوچو اور سٹو گاؤں والوں کو پیسے دیتے ہیں؟ فری میں نہیں دیتے ہیں، یہ کسی کو فری میں پانی نہ پلائیں، یہ لوگ اپنے مقصد سے دیتے ہیں۔ انیتا کو یہ پیسے دیتی تھی جب انیتا واز پریگننٹ، اسپتال دکھانے کے لیے، آج تک جوڑتی رہتی ہے، ہر آئے دن جوڑتی ہے، پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے اس نے۔ تو تم لوگ کو کیا لگتا ہے گاؤں والوں کو یہ مفت خوری کروا رہی ہے؟ بھول ہے تم لوگوں کی، یہ مفت خوری اپنی ماں کو نہیں کرواتی ہے؟ اپنی ماں کو اگر مفت خوری کرواتی، بولتی ماں جا اپنے گھر میں رہ اپنے بڈھے کے ساتھ، تمہارا خرچہ میں چلاؤں گی، لیکن نہیں، ماں کو کہا بڈھا سے بولو گھر نامے کرا ورنہ بھاڑ میں جائے بڈھا، تو آجا میرے گھر برتن مانج، میں تمہیں کھانا دوں گی۔ تو ماں اس کے گھر میں برتن مانجتی ہے، اس کو کھانا پکا کے دیتی ہے، تب یہ ماں کے کپڑا کھانا دیتی ہے۔ جو عورت اپنی ماں کو نہیں پال سکتی وہ کیا کھاک گاؤں والوں کو پالے گی؟ ارے بیل بدھیے، تم لوگ کیا کل کدھر گئے گھاس چرنے؟ جاگو بھائی جاگو۔ ہر مہینے گاؤں میں پیسے بھیجتی ہے اور کہتی ہے شانی دیتی ہے گھر گھر جا کے پیسے، یہ مین کرتی ہے کہ میں خیرات زکوٰۃ دیتی ہوں، لیکن یہ خیرات زکوٰۃ نہیں دیتی ہے، یہ لوگوں کے منہ میں پیسے ٹھوستی ہے تو کہ گاؤں والے منہ بند رکھیں۔ دیکھا نہیں ہے ہر کوئی گاؤں سے اٹھ جاتا ہے، اس کو بلیک میل کرتا ہے،
پھر اس ٹائم یہ شانی کو پیسے بھیجتی ہے، جا کے اس کے منہ میں ٹھوس کے کر منہ بند کرو۔ تو یہ گاؤں کے لوگ اتنے مطلب اتنے عیب ہے ان میں، یہ لوگ اتنے بدمعاش لوگ ہیں، یہ لوگ ایک ایک باتوں پہ اس کو بلیک میل کرتے ہیں۔ جو بھی گھر سے کوئی اٹھ گیا بولنے، اسی ٹائم پیسہ دیتے ہیں، منہ بند کرا دیتے ہیں۔ پورا گاؤں کو پتہ ہے اس کے ڈرامے کا، اور یہ پورے گاؤں کے منہ میں پیسہ ٹھوس ٹھاس کے اپنے ڈرامہ کے راز رکھتی ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے پیسے دینے کی۔ پیسہ دینا چاہے بندہ تو غریب تو پنڈی میں بھی بیٹھے ہیں، اسلام آباد میں بھی بیٹھے ہیں، گاؤں کے تمہارے اپنے رشتہ دار کو تم منہ میں پیسے ٹھوس کے ان کے منہ بند کراتی ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ شانی چھوٹی چھوٹی کلپ بنا کے گوچو کو دکھاتی ہے کہ یہ دیکھو اس کے منہ میں پیسہ چلا گیا، اب یہ زبان نہیں کھولے گا۔ تو یہ ہے ان کا راز۔ لنڈن ریٹین سٹو دکھا ایسے رہی ہے جیسے بیچاری، میں کیا بولوں، یہ زمین میں نے خرید لیا ہے، میں نے آج کھانا اپنے زمین پہ کھانا ہے کیونکہ میں اپنے پیسوں سے لیا ہے۔ یہ دور دور تک جتنا زمین دکھ رہا ہے نا، یہ سارا زمین میرا ہے۔ کیا بات ہے سٹو، ایسی سیٹانی والی ڈائلاگس کہاں سے سیکھے ہو؟ لگتا ہے واقعی میں لگان فلم دیکھ کے آئی ہے۔ لگان مووی میں جو وائٹ پیپل آئے تھے، زمین کے مالک خرید، زمین والا کچھ اسے چکر تھا، میں بھول گئی، کہانی یاد نہیں ہے، لیکن یہ وہی والا سین کریٹ کر رہی ہے۔ وہ دور دور تک جتنا زمین ہے نا بھائی میرا ہے، میں لنڈن سے آئی ہوں اور زمین لی ہوں، اور مجھے گاؤں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ آل آئی لو از گاؤں کے لوگوں کے دھجیاں اڑانا۔ اور ادھر بلو رانی اپنے ہسبینڈ چھوڑ کے پتہ نہیں گاؤں میں کس گائے بھینس چوا بکری کو گانے سنا رہی ہوتی ہے صبح شام، کوئل کی بولی ککو ککو کرتی رہتی ہے جب دیکھو۔ تو بلو شرم کرو، تم بڑھیا عورت ہو، اتنے بار عمرہ کر لیے ہو، جب دیکھو گانا گاتی رہتی ہے، لگتا ہے چوتھی بار دلہن بننے کے لیے تیار ہے بلو۔ گانا گانے کے علاوہ نہا بھی لیا کرو کبھی کبھی۔ ایک ہفتہ ہو گیا بلو ایک ہی کپڑا میں گھوم رہی ہے۔ بڈھی گھوڑی پپل لگام، نہا لے اب، تمہاری دیکھی دیکھا لگتا ثانی بھی نہیں نہاتی ہے۔ بولتی ہے سیٹانی اور کر مائی نہیں نہائے ہم کائے نہائی بھائی، یہ لوگ تو نہاتے نہیں، انہیں شرم ہی نہیں ہے، ہم کیوں نہائے؟ تو بلو رانی گانا گانے کے علاوہ نہایا بھی کرو، بدبو از ناٹ گڈ فار ہیلتھ۔ نماز تو تم چپل پہن کے پڑھت ہو تو نہا بھی لیا کرو کم سے کم، میلے کپڑے پہن کے نماز پڑھتی ہو، یہی سعودی ریٹینس ہو تم۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو دین کی ہر حالات سے محروم رکھا ہے، کیونکہ یہ سعودیہ جیسے پاک جگہ سے ضد کر کے بھاگی چلی آئی ہے چیکا مارتے، بے غیرت بڑھیا کہیں کی بلو رانی۔ گوچو کو بہت پتہ ہے کون کتنا ماڈل بن سکتا ہے، کیونکہ پہلے سٹو کو گوبر بنا کے ہوٹل میں چھوڑتا تھا نا، ابھی حلیمہ کی چھوٹی والی بہن کو ماڈل بنا رہا ہے۔ ابھی وہ گاؤں کی بچی ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے یہ ماڈل سوڈل ہوتا کیا ہے۔ اس گھوچو کو جو دنیا میں کوئی کام کا نہیں ہے، نہ مردوں والا کام کر سکتا ہے نہ عورتوں والا کام کر سکتا ہے، بس بیچ بیچ میں گھوم گھوم کے کھا سکتا ہے۔ وہ بتائے گا گاؤں کی کون سی لڑکی کون سے ماڈل جیسے دکھتی ہے۔ ارے اپنی عورت کو بتاؤ وہ کیڑی ماڈل تھی پہلے، اپنی بیٹیوں کو ماڈل بنا، دوسرے کے بچیوں کو ماڈل بنا رہا ہے۔ بڑا آیا ماڈل بنانے، نہ کام نہ دھندا نہ کچھ، سب کو بس ماڈل ہی بنائے گا۔ پہلے سٹو کو گوبر بناتا تھا، سٹو خود بتائی تھی نا ریئیکشن چینل والوں کو کہ بھائی مجھے بچا لے ورنہ میرا بندہ مجھے گوبر بنا کے ہوٹلوں کے آگے چھوڑتا ہے لے جا کے۔ سارے کارڈز کھیلی تھی اس نے، بچہ کارڈ، کہ اگر تم لوگوں نے یہ ڈرامہ مجھے نہیں کرنے دو گے میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، یہ سب حرکت کر چکی ہے۔ تیرے پاس ہسبینڈ ہے، تو بیوٹیشین ہے، تمہارے بچے کیسے بھوکے مر سکتے ہیں بغیر چینل کے؟ اس لیے اس نے کوثر سے ڈرامہ کروایا تھا۔ کوثر کے ڈرامہ آلموسٹ پکڑی گئی تھی، یہ اپنی آوازوں میں بتائی تھی کہ کوئی شادی نہیں ہوا ہے، ہمیں یوٹیوب پہ دکھانے کے لیے بارات کا ڈرامہ کرنا پڑا تھا۔ اگر ہم ایسے نہیں کریں گے، میرا بندہ کوئی کام نہیں کرتا ہے، مجھے گوبر بنا کے ہوٹلوں کے آگے لے جا کے چھوڑ دیتا ہے، تو یہ سب کارڈ ہمارے کنٹری کے نام بدنام ہو جائیں گے اگر میرا ڈرامہ پکڑا گیا، اور ہمارے اسلام کے نام خراب ہوگا۔ سارے کارڈز اس نے کھیلا،
تو وہ ریئیکشن والے اس کو بلیک میل کرتے گئے، پیسہ لیتے گئے اور چپ کرتے گئے۔ بھائی یہی بات میں پہلے بھی بولی تھی، اسی وجہ سے مجھے کتنا ٹرول کیا گیا، میرا نام جوڑ دیا گیا کہ مجھے فنڈ مل رہا ہے۔ نہ بھائی نہ، حقیقت بتانے کے لیے کوئی فنڈ نہیں ملتا ہے۔ فنڈ صرف حقیقت چھپانے کے لیے ملتا ہے، اور حقیقت میں چھپاتی نہیں ہوں۔ اگر حقیقت مجھے پتہ ہے میں یہاں بتا دیتی ہوں۔ فنڈ وہ عورتوں کو ملتا ہے جو پوری پوری رات لائیویں لگا کے بیٹھی ہوتی ہے اور حقیقت چھپانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، پوری پوری رات ایک ہی بات کے رٹا لگاتے، شادی ہوا ہے، بچہ ہوا ہے، کوثر کو انصاف دو، ابراہیم کو باپ کا پیار دو۔ ارے بھائی کہاں ثبوت بچہ ہوا ہے؟ تم لوگوں نے اسپتال میں کوثر اور ابراہیم کو ایک ساتھ دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا نا۔ کوثر کے لے جا کے سسٹ والا آپریشن میں کر دیے، ابراہیم کو گھر سے لا کے نیکو میں داخل کر دیے۔ بچہ اسپتال میں پیدا ہوتا ہے، چاہے سی سیکشن سے چاہے نارمل، پہلے ڈاکٹر ماں کے پاس لے جا کے دیتا ہے۔ جتنا مرضی ایمرجنسی رہے گا ماں کے پاس وہ جا کے ہی جائے گا۔ تو یہاں تو ماں کے ساتھ تو ہمیں کسی نے دیکھا نہیں ہے، کیونکہ کوثر تو کبھی ماں ہی نہیں بنتی ہے، تو ماں کے ساتھ کون دیکھے گا ڈھولو کو؟ ادھر سٹو گئی زبیدت سے سارے کپڑے خریدی، بیبی کی شاپنگ کری، اور کہتی ہے میں تو ڈائپا بھول گئی۔ کوثر کے کبڈ کھولتی ہے، شکر ہے یہاں 3 ڈائپا پڑا تھا۔ نہ کوثر کے گھر کبھی کوئی بیبی کسی نے دیکھا، نہ کوثر ڈائپا پہنتی ہے، نہ اوکر ساس پہنتی ہے، نہ ارشد پہنتا ہے، نہ اوکر ماڈل ہسبینڈ گھوچو پہنتا ہے۔ تو وہ 3 ڈائپا آیا کہاں سے؟ کیونکہ بچہ گھر میں تھا نا۔ جب گھوچو آیا تھا گاؤں سے حلیمہ کو لینے، تو گھوچو کی گاڑی میں پورا بھرا گیا تھا، حلیمہ اور کوثر گئے۔ بعد میں اس کے بعد سارے کپڑے چلے گئے، اچانک سے عید کی رات آیا ہے کوثر کے ماں کو الگ سے لینے۔ حلیمہ کے ساتھ کوثر کے ماں کو جانا چاہیے تھا نا، اگر کوثر پریگننٹ ہوتی تب تو حلیمہ کو لے کے گئے تھے کوثر کے ساتھ۔ چاند رات کو آیا کوثر کے ماں کو لینے، گاڑی میں بالکل نہیں دکھایا کیونکہ بیبی تھا نا، بیبی تھا، بیبی کی امی تھی۔ جب کوثر کپڑے سلائی کر رہی تھی تو بیبی کی امی سوئی پڑی تھی نا کوثر کے پاس، بیبی کے پاس۔ وہ کوثر کی ماں نہیں تھی، وہ بیبی کی ممی تھی موٹی والی۔ کوثر کی ماں تو سوکھی سی ہے ایک دم، بالکل اماں نور کے کاپی ہے، تھوڑا سانولی سی ہے۔ تو کوثر کی ماں موٹی نہیں ہے، اور بیبی کے پاس موٹی عورت سوئی تھی جو بیبی کی سگی ماں تھی۔ تو بھائی کہاں گیا بارات کے نکاح والا، قبول والا؟ کوئی تو ویڈیو ہوگا، 2 فیک نکاح نامہ آ گیا۔ ایسا کیا آفت آئی ہے کہ فیک نکاح نامہ نکل کے آ رہا ہے؟ جب نکاح نامہ فیک ہے تو کون قاضی کا باپ ہے جو فیک نکاح نامہ بناتا ہے نکاح پڑھ کے؟ کوئی نہیں بناتا ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو اصل نکاح نامہ بنتا ہے پاکستان میں، نکاح نہیں ہوتا ہے تو انسان اپنے مرضی سے فیک بنا لیتا ہے۔ تو ان کے 2 فیک نکاح نامہ بھی آ گیا۔ تو بھائی یہ ڈنٹی لوگن پوری رات اپنے کا جور لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، صرف ایک ہی رٹا مارتے ہیں، شادی ہوا، بچہ ہوا، کوثر کو انصاف دو، ڈھولو کے باپ کو پیار دو، ڈھولو کو باپ کا پیار دو۔ نہ وہ ڈھولو کا باپ ہے تو پیار کہاں سے دے گا؟ ایک کام کر، تم لوگ اپنے ہسبینڈ سے ڈھولو کو پیار دلوا دے۔ تم لوگ اپنے جو ہسبینڈ ہیں، بندے ہیں جو تم لوگ کے، یعنی تم لوگ کے بچوں کا جو باپ ہے، ان سے ڈھولو کو پیار دلا دے، کیونکہ گھوچو تو دے نہیں پائے گا۔ وہ تو جھاج کی بیٹی کو پیار دیتا ہے کیونکہ اسے پالتا ہے نا۔ جھاج اپنی بیٹی اس کے گود میں دیا ہے کہ پالو، نوکر پالو، اور میری بیگم کو جھاڑو لگا کے دو۔ ارے بیگم نہیں رکھیل۔ سب کو پتہ ہے یہ عورت گاؤں میں سب کا گھر چلاتی ہے، لیکن ایسے نہیں چلاتی ہے۔ رمضان کے بچوں کو دودھ پلا کے جو یہ بول سکتی ہے، تم لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ گاؤں والوں کے گھر چلائے گی؟ نو نیوا، کبھی نہیں۔ روزانہ اماں نور کا مذاق بناتی ہے، فکر پرواہ ہے ہی نہیں کہ بڑھیا کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ بڑھیا کو روزانہ بڑھاپے میں بڈھے کے ساتھ جوڑتی رہتی ہے، بے شرم بے حیا، اور مردوں جیسی آواز میں ہا 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 ہنستی ہے۔ بس ایک کام کر، جو مرضی کر، بے شک نہاؤ نہ سال بھر، ہنسا نہ کرو بھائی، تو سال بھر نہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، بس تو ہنسنا، دوبارہ نہ ہنسنا بھائی۔ تمہاری ہنسی جو ہے نا، استغفر اللہ، اتنی بھاری ہنسی ہے، اللہ ہی معاف کرے بس اس کو۔
ہا 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 آدمی جیسے آواز نکال کے ہنستی ہے۔ رسی کھنچوا رہی ہے بڑھین سے، اچانک سے بڑھیا جھٹک کے گرتے کا بنتا، بالکل بھی اس کو فکر نہیں ہے۔ لیکن اس کے جو چنگولا بابا ہے، ہی از سو کیئرنگ، وہ اپنے گاؤں کے بڑھین کی عزت کرتا ہے۔ اور وہی اکیلے اس نے کہا کہ او بولی ٹکلی بڑھیا سٹو، ایک کام کر، اماں نور گر جائے گی، اس کو چوٹ لگ جائے گی۔ اس لڑکے کو فکر تھا، لیکن اس کی ماں کو صرف اماں نور کو ولاگ میں اتار کے پیسہ کمانا تھا۔ شرم کر بے حیا، تم بڑھیا ہو جاؤ گے، تمہارے جو بیٹا ہے نا چنگولا، اس کے بچے، ان کی عورت تمہیں ایک روٹی بھی دیں گے، ولاگ میں اتاریں گے، تب مزہ آئے گا تمہیں۔ شرم، بے شرم عورت، تب تمہیں شرم آئے گا، بے شرم عورت، جو تمہارے دوتے پوتے تمہیں ایک روٹی بھی کھلائیں گے اور ولاگ میں اتاریں گے کہ یہ دیکھو ملچھن سٹو ایک ہفتہ سے نہائی نہیں ہے اور روٹی کھا رہی ہے، دادی روٹی کھا لی ہے، دیکھو دیکھو دادی واش روم جا رہی ہے، دیکھو دیکھو دادی کے ہاتھ سے لوٹا سرک گیا، کیونکہ دادی کے ہاتھ میں دم نہیں ہے۔ یہ سب شوٹ کریں گے تمہارے پوتے دوتے، تب تمہیں جا کے احساس ہوگا کہ تم نے یہی کیا اپنی زندگی میں۔ پوری زندگی اس نے بزرگوں کے ویڈیو بنایا اور ان کا مذاق اڑوایا اور ٹرول کروایا۔ تو بے شرم بڑھیا، اب تو مان جا، بس کر دے، بہت ہو گیا ہے، تم نے بھی مرنا ہے، اللہ کو جان دینی ہے، تھوڑا سے تو حیا کر لے۔ اتنی بے شرم عورت ہے، گاؤں والوں کو پورا ذلیل نیلام کر کے نکل لی۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اس کو چاہیے نا پورا اس مہینے کا پیمنٹ گاؤں پہ قربان کر دے، کیونکہ دو چینل چلا رہی ہے نا۔ ستارہ کے آسمان والا 15-20 ہزار ڈالرز امریکن بھیج دے گاؤں میں، جا بھائی گاؤں میں سڑک بنا، گاؤں میں جتنے غریب ہیں ان کے بھلا کر دے، رمضان شریف میں شاید میرے جھوٹی ڈرامہ کی بھرپائی ہو جائے، شاید اللہ معاف کر دے۔ ابھی کوثر کے ڈیل ہوا نہیں ہے، اسی لیے تو گاؤں میں پھنسی پڑی ہے بھائی، یہ گاؤں میں بہت بڑا مقصد سے پھنسی پڑی ہے۔ کوثر کے ڈیل پکی کر کے ہی جائے گی، جب تک ماموں مانے گا نہیں تب تک پلیز ماموں کوثر کو آنے دو، پلیز ماموں کوثر کو آنے دو، کرتی رہے گی۔ تو اس وجہ سے یہ گاؤں میں پھنسی پڑی ہے۔ تو میرے پیارے پیارے بچے، آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال، اور دعاؤں میں کرنا اپنی بہن کو بہت سارا یاد۔ اللہ حافظ۔